أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اور نہ دور کریں آپ ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. یریدون وجہ، وہ اسی کی رضا چاہتے ہیں. نہیں ہے آپ پر ان کے حساب سے کوئی شے اور نہ ان پر آپ کے حساب سے کوئی شے. فتطردہم، پھر آپ ان کو دور کریں. فتکون من الظالمین، تو یہ انصاف سے بعید ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں اور کل کے درس میں ہم نے علم غیب کے متعلق بھی یہ بات چلی اور شفاعت کے متعلق بھی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی علم غیب کی نفی پر بات ہوگی کہ علم غیب حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اعلم الغیب، میں غیب جانتا ہوں، تو اس غیب سے مراد غیب ذاتی ہے جو کسی کا عطا کردہ نہ ہو، اور جو کسی کا عطا کردہ نہ ہو تو یہ خاصہ خداوندی ہے. یہ بات یاد رکھیں. جو جہاں بھی نفی کی بات ہوگی وہ کون سا غیب ہے؟ ذاتی غیب، اور وہ اللہ ہی کا ہے، کیونکہ باقی جس کو بھی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ عطائی ہے. حضور کے پاس جو بھی غیب کی خبریں ہیں، غیب کا علم ہے، وہ اللہ نے عطا کیا ہے. حضور کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ حضور کے پاس یا اولیاء کے پاس یا انبیاء کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ ان کا اپنا ہے، وہ اس میں مستقل ہیں. ایسا عقیدہ کفر ہے، شرک ہے. بلکہ اللہ نے عطا کیا ہے، اور ہم یہ چاہے جس انداز سے بھی ہو، ہمارے علماء ہوں، میں نے کل بھی عرض کیا ہمارے شناخواں ہوں، ہم اس انداز میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تو جہاں بھی علم غیب کی نفی آئے گی کہ میں غیب نہیں جانتا، وہ ذاتی غیب ہے. اس لیے ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ ولا اعلم الغیب، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خود غیب ہے، خود غیب کا میں خود غیب جانتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود غیب جانتا ہوں، بلکہ اللہ کی عطا سے جانتا ہوں. اور جہاں پر اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ان میں کہیں بھی حضور کے علم غیب کی نفی نہیں ہے. حضور کے یہ بڑی کام کی باتیں ہیں. ہم چونکہ ادھر یہاں رسمی نہیں، ایک مدرسے کا سمجھے ایک ماحول ہے، ایک ایسا ہم ادھر یہاں سیکھنے کے لیے، اپنا عقیدہ عمل کی اصلاح کے لیے، عمل کی بہتری کے لیے، اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے، اس ڈر کو اور جو سویا ہوا ایمان ہے اس کو جگانے کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اس کو عقیدے کو ان چیزوں کو سمجھیں. اس لیے میں ان کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں. اور بھی اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں. اب علوم خمسہ ہے، اور علوم خمسہ یعنی 5 علم، کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کب اور کہاں مرے گا، یہ علوم خمسہ ہیں. واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ، 5 کو کہتے ہیں خمسہ، علوم خمسہ. تو علوم خمسہ کے علاوہ بھی اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر علوم غیبیہ پر بھی مطلع فرمایا ہے، دیگر علوم غیبیہ پر بھی مطلع فرمایا ہے. اور جیسا کہ حضرت امام ابو نعیم نے دلائل میں بھی، اور اسی طرح سے حضرت خطیب نے بھی، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے. جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ام فضل نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب نبی پاک علیہ السلام پر گزری، میں نے حضور علیہ السلام کے پاس سے گزری، تو حضور نے فرمایا کہ اے ام فضل، تیرے پیٹ میں جو لڑکا ہے جب یہ پیدا ہو، تو جب اس کو جنے تو اس کو میرے پاس لانا. ما فی الارحام، اللہ ہی جانتا ہے یقیناً، لیکن اللہ کی عطا سے حضور بھی جانتے ہیں. اب یہ روایت ہے، اور حضور نے فرمایا حضرت ام فضل کو کہ آپ کے پیٹ میں بچہ ہے. یہ بھی نہیں کہ مطلب کوئی پیدا ہوگا کہ بچہ ہوگا یا بچی، فرمایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب یہ پیدا ہو تو میرے پاس لانا. حضرت ام فضل فرماتی ہیں جب میں نے وہ بچہ جنا، جب بچہ پیدا ہوا تو میں ان کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی. حضور نے ان کے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور حضور نے ان کو اپنا لعاب دہن جو ہے وہ چٹایا. تو اس سے، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے علوم خمسہ
اور دیگر علوم غیبیہ، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام معجزات کی جو احادیث ہیں ان میں آپ دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ کل جب جنگ ہوگی تو فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا. تو وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ 1 انچ بھی، مطلب تھوڑا بھی آگے پیچھے نہیں، جو حضور نے بتایا تھا وہی مرا. تو کون کب اور کہاں مرے گا، اللہ نے حضور کو اس کا بھی علم عطا فرمایا. اور دیگر بھی بہت ساری احادیث اور روایات، اور گمراہ لوگ اس کو شرک اور کفر اور بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن تمام احادیث کی کتابوں میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. لہٰذا علم غیب کی جہاں نفی ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، تو وہ از خود غیب جاننا ہے. اور از خود غیب اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، اللہ نے سب کو عطا کیا ہے. اللہ کے سب محتاج ہے. تو وہ جو غیب کی نفی ہے وہ ذاتی علم غیب کی ہے. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا سکا ہوں گا کہ جہاں بھی غیب کی ہے بات، وہ ذاتی غیب ہے کہ جو کسی کا عطا کردہ نہ ہو، اور وہ خاص خداوندی ہے. تو یہ اسی غیب کی بات ہے. تو یقیناً ہم کہتے ہیں حضور خود غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اسی طرح سے جو نیچے آیت گزری ہے ولیوں ولا شفیعون، یعنی ان لوگوں کو ڈرائیے. امام بغوی نے معالم التنزیل میں، عربی تفسیر ہے یہ، تو اس میں یہ بھی یہی بات بیان، پھر میں رات بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ انذر بہ الذین یخافون، خوف یعنی قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرائیے. یعنی یخافون ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز سے اس طرح حاضر ہوں گے کہ یہ حال ہوگا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. تو اب یہاں پر جو بات ہے ولی اور سفارشی نہ ہونے کی، جہاں یہ شفاعت کی جو نفی ہے، یہ بغیر اذن الہی یہاں پر شفیع ہونا مراد ہے. یعنی جو اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کرے، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں. جو بھی سفارش کرے گا اولیاء کریں، انبیاء کریں گے، چاہے دیگر جتنے بھی نیک لوگ پاک ہستیاں کریں گی، وہ اللہ کی عطا سے کریں گی. اور اس پر ہماری اہل سنت کی وہ دلیل جو میں نے کل 255 نمبر آیت سورہ بقرہ شریف کی، یعنی آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے، سفارش کرے، الا باذنہ، سوائے اس کے اذن کے. یعنی اس کا جب اذن ہوگا تو حضور بھی شفاعت کریں گے، سب شفاعت کریں گے. یہاں جو ہے وہ کس چیز کی نفی ہے؟ یہ بڑی قابل غور اور یاد کرنے والی باتیں، یاد کرنے والی عقیدے کی باتیں ہیں. یہاں پر جو بات ہے وہ بغیر اذن الہی کے ہے. یہ آیتیں پڑھ کے، اور جتنے بھی سادہ لوگ مسلمان ہیں، چونکہ ہم نے عقیدہ نہیں سیکھا ہوتا، ہم مسجد نہیں آئے ہوتے، ہم علماء کے قریب نہیں ہوئے ہوتے، ہم نے ان چیزوں کو، ان آیات کو سمجھا نہیں ہوتا، ان خاص نکات کو ہم نے ان پر توجہ نہیں کی ہوتی، ہم بھاگتے ہیں دور. جب کوئی بدراہ، کوئی گمراہ مل جائے، کوئی فتنہ، وہ انجینئر جیسا جس کو جو ہے وہ علم کی شدھ بدھ بھی نہ ہو، اور وہ 4x4 کے کمروں میں بیٹھ کے امت کو گمراہ کرے، افتراق، انتشار، فرقہ واریت پھیلائیں، تو ان لوگوں کے ہم تھوڑی سی جاہلانہ باتوں پہ ہم پھسل جاتے ہیں، اور پھر ہم بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں کہ او ہو ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے. میں نے ایک آدمی کو کہا یہ چیز استعمال نہ کرو، یہ جو 360 ایپ ہے اس کو استعمال نہ کرو، اس پہ بہت ساری تباہیاں ہیں. تو وہ حضرت صاحب مجھے کہنے لگے جی میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. تو میں نے کہا آپ تو بہت بڑے محدث بھی ہیں نا، آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ کو کیا پتہ ہے کہ ضعیف حدیث کیا ہے اور انہوں نے کتنا ہاتھ مارے ہوئے ہیں اس میں. تو اس قسم کی چیزیں ہر کتاب نہ تو پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی ہر چیز کو جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے. جو اصل چیز ہے اسی کو اپنایا جاتا ہے، اسی کو سیکھا جاتا ہے. بہرحال تو اس قسم کی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. تو یہاں جو مراد ہے وہ بغیر اذن الہی کے ولی اور شفیع ہونا ہے. تو یقیناً جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا. حضور بھی جب شفاعت کریں گے ہماری، تو اللہ رب ذوالجلال کے اذن سے، جب اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ. اگلی آیت مبارکہ میں، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان کفار کے بارے میں اور ان فقراء مہاجرین، غریب صحابہ اور مسلمانوں کے بارے میں. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے حبیب نہ دور کیجیے انہیں، یدعون، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یدعون کا معنی یہ ہر جگہ پہ بلانا، پکارنا نہیں کیا جاتا. یہاں بھی پکار کیا ہے ترجمہ، لیکن امام بغوی نے، انہوں نے یہاں پر یدعون کا معنی عبادت کیا ہے. عبادت بھی اس کا معنی ہے، پکارتے ہیں اپنے رب کو، پکارتے ہیں. یدعون عبادت کرتے ہیں، وہ آگے آئے گی، اس کی بھی ہم وضاحت کرتے ہیں عقیدے کے حوالے سے. تو یہ آیت مبارکہ تب نازل ہوئی کہ جب کفار کا ایک گروہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو حضور کے صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے. تو ان لوگوں نے ان صحابہ کے پاس اپنے آپ کو بیٹھنا، ان مالدار کافروں نے ان کے پاس بیٹھنا شرم محسوس کی اس میں.
اور کہا کہ ہم ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم ان کے پاس بیٹھنے میں ذلت محسوس کرتے ہیں، ہمیں ان سے بو آتی ہے، فلاں 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 اس قسم کی انہوں نے بہت ساری گھٹیا باتیں کہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ کے پاس تبھی بیٹھیں گے جب ان لوگوں کو آپ اپنے آپ سے اٹھا لیں، ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں، ہم آپ کی وہ جو تعلیمات ہیں جو آپ فرماتے ہیں ان کے سننے پر کاش کے جو ہے وہ ممکن ہے ہم ایمان لے آئیں آپ پر، لیکن جب تک یہ بیٹھے ہوں گے ہم۔ حضور نے اس سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس طرح سے ہوا کہ جناب حضرت عمر بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو جناب حضرت عمر نے فرمایا حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آتے ہیں تو پھر اس میں ہے کہ ان کا یہ ایمان لے آئیں گے تو بچ جائیں گے دوزخ سے۔ تو حضور نے مصلحت کے تحت اس میں تھوڑا غور و فکر کیا، اور جناب حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کو آپ لے کر ایک گوشے میں تشریف فرما ہوئے، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، تو حضور نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے آپ سے نہ اٹھائیے، نہ ہٹائیے، دور نہ کیجیے، وَلَا تَطْرُد، نہ دور کیجیے، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اسی کی رضا چاہتے ہیں، اسی کی رضا چاہتے ہیں، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ پر نہ ان کے اعمال سے، نہ ان کے حساب کتاب سے کوئی چیز آپ پر لازم ہے، اور نہ ان پر آپ کے حوالے سے کوئی چیز لازم ہے، وہ اپنا جواب دیں گے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، اگر ایسا ہوتا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر یہ انصاف سے بعید ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اور اسی طرح آزمایا ہم نے ان کے بعض کو بعض سے، لِيَقُولُوا، تاکہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں سے کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ، یہی ہیں کیا وہ لوگ، من اللہ، جن پر اللہ نے احسان کیا، من بیننا، ہم میں سے، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، اے منکرو، کیا اللہ شکر گزاروں کو، حق ماننے والوں کو خوب نہیں جانتا؟ یہ بھی آیت مبارکہ اس کا شان نزول کہ جناب حضرت عمر نے جب یہ بات حضور کی خدمت میں عرض کی تو حضور نے پھر گوشہ نشینی اختیار فرمائی تھوڑا سا، تو اللہ رب ذوالجلال نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو اس سے حضور نے انکار کیا، تو فرمایا کہ ہم اس سے فتنہ بعضہم، فتنہ آزمائش، یعنی ہم نے فتنے میں، آزمائش میں ان کے بعض کو بعض اس لیے ڈالا، ان کے بعض کو اور بعض سے، تاکہ وہ یہ کہیں، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ، کیا یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے احسان کیا، یعنی وہ مالدار کافر یہ کہیں مسلمان محتاجوں سے، مسلمان غریبوں سے۔ تو صحابہ میں سے فرماتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، امام بغوی نے بھی اس کو لکھا ہے اور مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد اپنے مبارک گھٹنے ہمارے گھٹنوں کے ساتھ لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ اکبر کبیرہ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا، اے فقراء مہاجرین، اے غریبو، اے محتاجو، جو حضور کی معیت میں بیٹھے تھے، اور کفار نے کہا ہم ان کے پاس بیٹھنے میں شرم محسوس کرتے، ہم نہیں بیٹھتے، یہ غریب ہے، ہم مالدار ہیں، تو حضور نے، تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین، تمہیں قیامت کے دن نور تام کی خوشخبری ہو، تم جنت میں ان امیروں سے پہلے داخل ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کا بڑا عجیب ماحول ہے، اور ہمارے مذہبی طبقے میں بھی اس قسم کا بڑا ہی غلط رواج ہے۔ ہمارے وہ حضرات مولوی صاحبان کہ یہ بڑی صاف ستھری باتیں ہیں، اس پر یقیناً نہ تو کوئی خفا ہوگا اور نہ کسی کو خفا ہونا چاہیے، کہ جو غریب کو تو حقیر جانتے ہیں، اور مالدار لوگوں کے لیے وہ بڑا علیحدہ سے وقت، اور پھر ہمارے امیر حضرات ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے الگ سے وقت نکالا جائے، اور ان کو تو دھتکار دیا جاتا ہے غریبوں کو، لیکن امیروں کے لیے بچھے بچھے ہوئے آتے ہیں۔ لیکن عالم کی یہ شان نہیں ہے، یہ ہمیشہ عالم آدمی ایسا نہیں کرتا، یہ بیچارہ کوئی ہوتا ہے نا چھوٹا سا، وہ اس قسم کے کام کرتا ہے۔ عالم کی شان بڑی بلند ہے، الحمدللہ، ہمیں اللہ رب ذوالجلال علماء کی صحبت نصیب فرمائے۔ عالم کی شان بڑی بلند ہے، علماء اس قسم کے کام نہیں کرتے، بلکہ علماء تو سوال بھی نہیں کرتے،
میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور اللہ نے بھی اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جو تم جس چیز کو جو چیز دیتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو چیز آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی عالم کو پیش کرتا ہے، کوئی نظر دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو یہ فرمائے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما تنفقوا من شیء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تیسرے پارے میں، للفقراء الذین، میں نے رات کو بھی عرض کیا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ وہ جو لوگ ہیں اس چیز کے سب سے زیادہ حقدار، یعنی جن پہ خرچ کیا جائے، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہمتاً دین کے لیے مصروف کر لیا، ہمتاً پیش کر دیا، کیونکہ جب تک مکمل طور پہ دین کے لیے اور ان چیزوں پر، قرآن و حدیث پر تحقیق پہ ٹائم نہ لگایا جائے، تو جس آدمی کو پریشانی ہوتی ہے وہ تو بیچارہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے ان پریشانیوں کی وجہ سے۔ جس کو معاش کی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے وہ تو ویسے اس کی دماغی صلاحیتیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، تو وہ کیا دین کا کام کرے گا؟ تو پھر فرمایا لا یستطیعون ضربا، وہ طاقت نہیں رکھتے وہ معاش کے ذرائع میں، وہ زمین میں پھرنے میں، تو ان للفقراء الذین احصروا، جنہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، پابند کر لیا، ہمتاً اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر لیا، سب سے زیادہ خرچ کرنے کے، انفاق کے حقدار وہی لوگ ہیں، وہ علماء ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ عالم کی شان بیان فرمائی جا رہی کہ سوال نہیں کرتے وہ لوگوں سے، اور ہم نے دیکھا ہے بھوکے 2 ٹائم 3 ٹائم لوگ گزارتے ہیں، بڑے بڑے عالم الحمدللہ، لیکن وہ کس وجہ سے؟ وہ اس ممبر شریف کی خدمت کے لیے، اس مصلی شریف کی خدمت کے لیے، اور جس قسم کی لوگوں سے وہ باتیں سنتے ہیں۔ اور لوگوں نے تو حضور کو بھی باتیں کہی ہیں نا، پیچھے گزرا ہے، کفار نے، مشرکین نے کیسی گھٹیا قسم کی باتیں کی ہیں حضور کو اور انبیاء کو، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کی آپ جو بات کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ، لیکن اس زمانے میں بھی 1-2 گھٹیا ہوتے ہیں، کئی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کہ وہ، لیکن عالم کی شان یہ ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ حضور نے جب تکالیف برداشت کی ہیں تو ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ اس مصلی شریف کے لیے یہی باتیں اگر کسی کو باہر کہی جائے، خدا کی قسم لوگ سر کھول دیں، لیکن عالم کو کہی جاتی ہیں جس نے 15 20 سال قرآن و حدیث کو سمجھنے میں لگایا ہوتا ہے، اور اس آدمی وہ بات کہتا ہے جس بیچارے کو سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، اور وتا اعلیٰ اس کو یہ نہیں پتا وتا ہے یا وتبارک اسمک، یہ آدمی کہتا ہے جس کی کوئی علمی اوقات ہی نہیں، جس کو معلوم ہی نہیں کہ جو فرضی چیز ہے، بنیادی چیز، میں نے تو وہی نہیں سیکھی، اور میں اس کو بات کر رہا ہوں جس نے قرآن حدیث میں اپنی پوری زندگی گزار دی ہے۔ تو اس کے لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کی طرز زندگی، وہ تمام چیزیں دین کے لیے تکالیف برداشت کرنا ان کے سامنے ہوتا ہے۔ فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو ناواقف لوگ ہیں وہ ان سوال نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کو بڑا غنی سمجھتے کہ یار یہ مجھ سے مانگ نہیں رہا، اس کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، یہ بہت مالدار عالم ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء، ناواقف لوگ ان کو بڑا غنی سمجھتے ہیں، کیوں؟ من التعفف، وہ سوال نہیں کرتے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کے سوال نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے، اور بعض ہمارے مولوی صاحبان وہ جائیدادیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اگر نہ بھی ہو، غربت ہے واقعی علماء میں، ان لوگوں میں، ہمارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں ان میں، طالب علموں میں، لیکن اسلام خودداری سکھاتا ہے۔ اسلام وہ کام کرو، اب میرے والد کو یہاں پہ سوائے ظفر صاحب کے کوئی بھی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں میرے والد صاحب کو، میرے خاندان کو، میری پہچان کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ لیکن اگر میں اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہوں تو میرے خاندان کی تھوڑی بدنامی ہوگی، لوگ تو یہ کہیں گے مولوی 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 مولوی، یہ دیندار، یہ مذہبی طبقہ ایسا ہے۔ تو مجھے ایسا کام کیوں کرنا چاہیے، ایسی حالت مجھے کیوں اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے دین پہ حرف آئے؟ یار ہمارے وہ مولوی صاحبان جو بالکل اپنے آپ کو، میں یہ لفظ کہوں گا بازاری، جو یتیم بن کے رہتے ہیں بالکل گندے کپڑوں میں، تاکہ لوگ ہمیں جو ہے وہ نذرانے دیتے رہیں۔ یار اللہ پہ بھروسہ کرو، 500 1000 سے تمہارے کون سے پلازے چڑھ جائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرو، دین میں سختیاں برداشت کرو، اس دنیا میں تو یقیناً تمہیں حصہ ملے گا، لیکن وہ دنیا جو چمکدار ہوگی تمہارا وہم و گمان بھی نہیں کام کرتا، اتنا اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے ہم۔ تو دیندار لوگ جتنے بھی ہیں یقیناً، اور جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ تم ان پہ احسان کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ تم ان کو جھک کے دو، یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس کو قبول کر لے، یہ تمہارا احسان اور مہربانی نہیں ہے، یہ تم دین کی وجہ سے دیتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، حضور کے دین کے لیے، یہ تم کسی کی ذات کے لیے نہیں دیتے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے علماء کو، ہمارے مولوی صاحبان کو، اور یقیناً میں نے دیکھا ہے جو عالم ہوتا ہے وہ ہمیشہ عمدہ لباس، جس طرح سے بھوکا رہتا ہے ہمیشہ عمدہ لباس پہنتا ہے تاکہ لوگ علم اور اہل علم کی تحقیر اور اس کی جو ہے وہ توہین نہ کریں۔
میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. اور یہی جو ہے وہ خودداری ہے، اسلام یہی خودداری سکھاتا ہے. اور لوگ اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں اس کا غلط ترجمہ، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے اچھے عمدہ کپڑے پہنتے ہیں تو وہ صرف ایک کپڑے پہ جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں. لیکن دین داروں کی جو ہے وہ خدمت کرنا یہ یقیناً جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، کیونکہ جب ان کو معاش کی فکروں سے آزاد کیا جاتا ہے تو پھر جو دین کا کام وہ کرتے ہیں اور تحقیق اور زبردست انداز سے قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہیں، اور لوگوں کو وہ تمام چیزیں، کیونکہ جب تک کتاب سے تعلق اور وابستگی نہیں ہوگی کیسے معلوم ہوگا. 8 سال بے شک اچھا پڑھا ہوا بندہ ہو لیکن بعد میں کتابوں کو چھوڑ دے تو وہ سب کچھ تو بیکار ہے. مطلب بیکار سے مراد ایسا ہے کہ وہ 8 سال 10 سال 15 سال جو درس نظامیہ وہ چابی ہے خزانہ کھولنے کی. پیچھے جو کروڑوں روپے کی اور کروڑوں جو اربوں روپے کی لائبریریاں پڑی ہوئے ہیں ان کو کون، ان خزانوں کو کون کھولے گا، ان کو کون نکالے گا؟ تو یہ چابیاں ہیں ان خزانوں کو کھولنے کی. تو چابی حاصل کر لی اور خزانہ کھولا ہی نہیں تو بے سود ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے اپنی اصلاح تو ضرور جو ہے وہ قرآن میں مہارت کے لیے لوگ تو 80 سال لوگوں نے زندگیاں گزار دی، پھر وہ بھی کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ نہ آنکھی میں پڑیا اور او جبار قہار صداوے مطلب روڑ دے وے دودھ کڑیا. مطلب یہ نہ کہنا کہ میں عالم ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اور میں یہ ہوں. من قال انی عالم فہو جاہل، جس نے کہا میں بڑا عالم ہوں وہ تو جاہل ہے. جب آدمی کہتا ہے میں تو بس پڑھ چکا ہوں، میں تو عالم ہوں، علم کا وہ نور اس سے رک جاتا ہے. ہمیشہ طالب علم ہوں مجھے کچھ نہیں آتا تو دیکھو پھر کیسی بہار لگتی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بات جو ہے وہ فرمائی گئی کہ ان سے حضور نے پھر ان کو دور نہ فرمایا اور وہ کفار. تو اللہ نے فرمایا کہ جو حق جاننے والے ہیں، حق ماننے والے ہیں، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ ان حق ماننے والوں کو، ان شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان لائے ہماری آیات پر، فقل اے حبیب آپ فرما دیجئے سلام علیکم، سلام ہو تم پر. کتب ربکم، تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. انہو من عمل منکم سوءا بجہالت، کہ تم میں سے کوئی آدمی نادانستہ، نہ جانتے ہوئے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے، ثم تاب من بعدی، پھر اس کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور سنور جائے، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم دل ہے، بے حد مہربان ہے، بے حد مہربان ہے. رحم دل کا لفظ یہاں پہ درست رہی. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے کے آئے. بڑی شان ہے اہل ایمان کی. مسلمان کو کبھی بھی جو ہے وہ مرعوب نہیں ہونا چاہیے. دولت، امیری اور غریبی یہ حق کا پیمانہ نہیں ہے. یہ حق ہونے کا پیمانہ نہیں کہ کسی کے پاس بہت بڑی دولت ہے، بہت زیادہ سرمایہ ہے تو یہ بڑی اللہ کی یاد میں ہے. یہ ہر آدمی آزمائش میں، امتحان میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، ہر حال میں شکر کرو. بس غریب کو یہ شکوے شکایتیں یہ کچھ نہیں، محنت کرو اللہ تمہیں دے گا. امیر نے بھی اگر کسی کے پاس رزق حلال ہے سب کچھ تو اس کی محنت سے ہے. وہ کوئی اس نے کوئی پتوں سے اور درختوں سے تھوڑا وہ جو ہے وہ اتارا ہے. جس کے پاس بھی جو کچھ ہے تم بھی اللہ سے جو ہے وہ مانگو، محنت کرو، جو تمہارے حق میں ہے خدا کی قسم ضرور تمہیں ملے گا. وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ تمہیں ملے گا. اور اسی طرح سے غریبوں کو اس قسم کی شکوے شکایت، غریب اللہ مالداروں کا ہے، فلاں ہے، اس قسم کی باتیں کرنا یہ کسی اچھے آدمی کی یہ سنجیدگی اور اس متانت پر جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی. بلکہ غریب جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ نماز پڑھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے. اب دیکھو فرمایا کہ اے حبیب جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، فقل حبیب فرما دیجئے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر. اللہ فرما رہا ہے کہ سلام ہو تم پر، آپ ان کو سلام کہیے. کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ دی ہے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے ذمہ کرم پر محض اپنے فضل و کرم سے رحمت کو نازل کر لیا ہے. تو یہ جو ہے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، اللہ پر کوئی چیز فرض و واجب نہیں. اللہ پر کوئی چیز فرض و واجب نہیں کہ کوئی اچھا کام کرے تو اللہ پر فرض ہے یا واجب ہے کہ اس کو ثواب ہی عطا کرے.
ثواب تو اللہ کی شان ہے، وہ عطا کرے گا جو اچھا کام کرے گا، جس کا اس نے حکم دیا، لیکن یہ اللہ پر فرض واجب نہیں ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی ایسا کام، چونکہ حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ اہل ایمان تھے، تو جب آپ کے پاس اہل ایمان آئیں تو آپ ان کو سلام کہیے، اللہ نے ان اپنے ذمے اب محض اپنے فضل و کرم سے وہ رحمت اپنے ذمہ کر لی ہے، تو اگر وہ کوئی ایسی بات کر بیٹھیں، برائی کر بیٹھیں، پھر وہ توبہ کریں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، رحم دل ہے۔ تو جناب حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسی بات کہی کہ آپ اس میں تھوڑا سا تاکہ ان کو اٹھا دیجئے، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو یہ بڑا ان کے لیے فائدہ ہے۔ تو اس پر پھر جناب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ شان نزول ہے۔ تو حضرت عمر نے حضور کی خدمت میں عرض کی تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں، جب معذرت کر لی اور اصلاح کر لیں، تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ ہم اپنی توحید، وحدانیت اور قدرت کے دلائل کو بیان فرماتے ہیں، اسی طرح سے ہم تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، مفصل بیان فرماتے ہیں۔ ہم ثواب حاصل کرنے والوں، ہماری اطاعت کرنے والوں کو ثواب دینے کی وہ تمام چیزیں، احکامات، وہ آیات بیان کرتے ہیں۔ جو ہماری بات نہیں مانتا ان کے لیے ہم عذاب کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو عذاب دیا، ان تمام قوموں کو جنہوں نے ہماری آیات کو، ہمارے انبیاء کو جھٹلایا، ہماری بات کو نہیں مانا، ہمارے حکم سے روگردانی کی، منہ پھیر لیا۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لتستبین، تاکہ ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہر آدمی پر حق اور باطل واضح ہو جائے، اسی لیے ہم اپنی آیات کو مفصل بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔